وطن ثانی سویڈن کے خوبصورت دارالحکومت اسٹاک کی فضاؤں سے عارف کسانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام قبول کیجیے۔ آپ کے لیے ہفتے بھر کی سویڈن کی اہم خبریں، یہاں کے حالات حاضرہ آسان اور عام فہم زبان میں سویڈن کی ڈائری کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں اپنے تمام ناظرین کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ چینل چل رہا ہے، اور جب بھی وہ مجھے ملتے ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بڑی دلچسپی سے انہیں ان ولاگز کا اور ان خبروں کا انتظار ہوتا ہے، اور اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم جب شام کو بیٹھتے ہیں تو ہم پوری فیملی ان خبروں کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے پیش نظر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ خبریں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جس میں گھر کے تمام لوگوں کی دلچسپی ہو۔ تو آج کے اس ولاگ میں سویڈن کی ڈائری میں 12 سویڈن کی خبریں جو ہیں وہ شامل ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے ان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر افسوسناک سویڈن کا جو ایک علاقہ ہے، شہر اربوگا، وہاں پہ جمعے کے دن آگ لگنے سے 18 اپارٹمنٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر جل گئے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ اگلی بھی افسوسناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں دارالحکومت اسٹاک ہوم کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، اسٹاک ہوم ماسک، گرینڈ ماسک، وہاں کے جو امام اور ڈائریکٹر ہیں محمود الخلیفی، انہوں نے بتایا کہ جمعے کے دن تقریباً 11 بجے وہاں مسجد کے باہر کسی نے قرآن کی بے حرمتی کی اور قرآن پاک کو جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑ کے اس میں سوراخ کر کے وہاں اس کو لٹکایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ دسمبر 2025 کے بعد تیسرا واقعہ ہے اور ہم اس پہ رنجیدہ ہیں، اور سویڈش حکومت کو اور سویڈش معاشرے کو واضح موقف اختیار کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے، لوگوں کے دلوں کی جو ہے آزاری ہوتی ہے، اور اس طرح سے معاشرے میں جو ہے وہ ایک طرح سے ایسے جذبات پھیلتے ہیں جس سے نفرت اور یہاں پہ امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور واقعی محمود الخلیفی انہوں نے درست کہا ہے، یہاں سویڈش حکام کو جو ہے کچھ اس پہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اس قسم کے واقعات مزید نہ ہوں، لیکن پولیس نے ابھی تک کسی شخص کو بھی گرفتار نہیں کیا۔ آج 15 اگست کو یہاں اسٹاک ہوم میں جو سویڈن کی سٹیزن شپ شہریت، اس کے لیے پہلا جو امتحان ہے سیوک ٹیسٹ معاشرتی علوم کا، اس کا انعقاد ہوا۔ 1000 کے قریب لوگ جو تھے وہ اس ٹیسٹ میں شریک تھے، 60 سوالات تھے اور 90 منٹ کا ان کو وقت دیا گیا ان کو حل کرنے کے لیے۔ 4 آپشنز میں سے ایک درست تھا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے سوال درست ہونے چاہیے، یعنی پاسنگ مارکس کتنے ہونے چاہیے، یہ واضح نہیں ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ تقریباً 1-2 مہینے تک سامنے آئے گا۔ اور یہ جو امتحان ہوا ہے یہ سویڈش اسکول میں جو 9ویں کلاس میں جو لوگ یہاں پڑھتے ہیں سمہیلسکنسکاپ یعنی معاشرتی علوم، ان کے برابر جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے، اور 16 سے 66 ایئر 66 سال کے لوگ جنہوں نے سویڈن کی شہریت لینی ہے، پاسپورٹ لینا ہے، ان کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ منڈے سے پیر سے سوموار سے سویڈن میں جو ہے وہ اسکول کھل رہے ہیں، اور اسکول کھلتے ہی سویڈش پولیس نے 1 ہفتہ ٹریفک کا جو ہے وہ شروع کیا، کنٹرول کا، اور اس میں بڑی سختی ہوگی، خصوصاً وہ علاقے جہاں پہ اسکول ہیں وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ حد رفتار جو ہے وہ 30 کلومیٹر ہوتی ہے، اور اس میں پولیس جو ہے وہ چیک کرے گی لوگوں کو، اگر کسی کی رفتار زیادہ ہوئی اس کو جرمانہ، بلکہ بعض صورتوں میں لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں صرف جو ہے وہ حد رفتار یعنی سپیڈ پہ نظر نہیں رکھیں گے، بلکہ باقی لوگ بھی وہاں پہ جو ٹریفک میں ہیں، یا جیسے یہاں آتریکتور جو چلاتے ہیں وہ 30 کلومیٹر کی رفتار سے زیادہ نہیں چلایا جا سکتا، یا ٹریفک کی باقی جو خلاف ورزیاں ان پہ بھی نظر رکھیں گے۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ویسے بھی ٹریفک میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر جن علاقوں میں اسکول ہیں وہاں پہ رفتار پہ نظر رکھیں، موبائل فون استعمال نہ کریں، بچوں کا خصوصی خیال رکھیں جو پیدل سڑک کراس کر رہے ہیں، جو اسکول بسز ہیں ان کا خیال رکھیں، بعض اوقات بچے اسکول کی بس کے آگے یا پیچھے سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے، یہ پورا ہفتہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ نگرانی کرے گی، اور اس میں یہ ہے کہ 5 منٹ گھر سے جلدی نکلنا بہتر ہے 5 سیکنڈ کی جلدی سے، جو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے۔
اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں کھانے پینے کی چیزیں کافی نیچے آ گئی ہیں، اور جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، اور جو تازہ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان میں جولائی 2026 میں کھانے پینے کی چیزیں پچھلے سال جولائی کے مقابلے میں 7.4% کم ہوئی ہیں، اور اس میں جو ہے کہ جو افراط زر انفلیشن جو ہے وہ بھی جون میں 0.7 تھا، جولائی میں یہ کم ہو کے 0.2 ہو گیا ہے، اور اس میں اس کا مطلب ہے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ کم ہوئی ہیں، جیسے دودھ ہے، دہی ہے، چیز ہے، پنیر کی کریم اور چینی، مٹھائی وغیرہ ایسی چیزیں۔ لیکن دوسری طرف جو ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹل، سیاحت اور دوسری جو سروسز ہیں ان کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ جون سے جولائی کے درمیان خوراک کی قیمتیں معمولی طور پہ جو ہے 0.5% بڑھی ہیں، اور مہنگائی کی رفتار ضرور کم ہوئی ہے، لیکن پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں قیمتیں جس سطح تک پہنچ چکی ہیں وہ ابھی مکمل طور پر واپس نہیں آئیں۔ تو اگر آپ سپر مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ بھی اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ نیوز یہ ہے جی کہ سویڈن میں 21 سال رہنے کے بعد ملک بدری کا خطرہ، اور یہ ایک واقعی بڑا جذباتی معاملہ ہے۔ 78 سالہ ایک برطانوی خاتون ہے جو 21 سال سے سویڈن میں رہی ہیں، ان کے بچے پڑپوتے بھی یہ ہیں۔ اب جناب ان کو بریگزٹ کی وجہ سے سویڈن سے نکالا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی ولاگ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جلدی پیش کروں گا، تاکہ وہ تمام وجوہات بھی آپ جان سکیں کہ جس وجہ سے ان کو سویڈن سے نکالا جا رہا ہے۔ اور اسکول آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ ویکس کھل رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی اسکولوں میں موبائل چوری ہونے کے حوالے سے جو ہے حکام نے والدین کو، طلبہ کو جو ہے وہ وارننگ دی ہے، اور کہا جی کہ موبائل اور دوسری قیمتی چیزوں کے بارے میں وہ محتاط رہیں۔ موبائل کے بارے میں تو یہ ہے کہ اسکولوں میں اب استعمال پہ پابندی ہے، اسکول والے ان کو جمع کر لیں گے اور واپس دیں گے، لیکن جمع کرنا، ان کو رکھنا، ان کی حفاظت، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، اور خصوصی جو بہت مہنگے موبائل ہیں، تو اس لیے یہ والدین کی بھی اور جو اسکول والوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ محتاط رہیں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چوری ہو سکتی ہیں۔ موبائل پہ اپنا پاسورڈ اور ان کو لاک کر کے رکھیں تاکہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسپلیس نہ ہو سکیں۔ نیکسٹ نیوز یہ ہے کہ سویڈن میں ایک مشتبہ روسی جاسوس کو پکڑا گیا۔ سویڈش میڈیا میں یہ پورا ہفتہ رپورٹ رہی، اخبارات میں، DN میں، سویڈش ٹیلی ویژن میں بھی رپورٹ آئی، اور یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک بار میں یہ لوگ بیٹھے تھے، اور سویڈش خفیہ پولیس نے ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اور اس میں ایک جو ہے وہ روس کے لیے جو جاسوسی کر رہا تھا، اور دوسرا شخص جو تھا وہ کسی ایمبیسی میں کام کر رہا تھا۔ ان دونوں کو گرفتار کرنا ویسے ان کے لیے مشکل تھا، لیکن جناب سیپو نے ان کا پیچھا کیا، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بار میں کس طرح سے ان کی جو ہے وہ تصویر لی گئی۔ یہ بار میرے ایک پاکستانی دوست ہیں ان کی ہیں، اور مجھے بھی 1-2 دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن جاسوسوں کو میں نہیں دیکھ سکا۔ بہرحال جناب وہ دونوں شخص اب سویڈن میں نہیں ہیں، اور وہ سویڈش وزیر اعظم کا بھی اس حوالے سے خاصا جو ہے وہ بیان آیا ہے۔ یہاں کسی شخص پہ جاسوسی کا الزام ہونا الگ بات ہے، اور عدالت میں اس کو ثابت کرنا جو ہے وہ الگ ہے، لیکن اس خبر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سویڈن کے جو خفیہ ادارے ہیں سیپو میں، وہ بہت چکنے ہیں، اور وہ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے اتنی قربت سے ان کی تصویر بھی لے سکتے ہیں کہ شاید ان کو بھی اس چیز کا شبہ نہ ہو۔ پھر جناب ایک افسوسناک خبر ہے، ایک بیٹا جو پانی میں گر گیا، اس کو بچانے کے لیے باپ نے چھلانگ لگائی، لیکن باپ اپنی جان کی بازی ہار گیا، اور بیٹا جو ہے وہ بچ گیا۔ یہ اسٹاک ہوم کے جنوبی علاقے ہوکرنگس کے علاقے میں، وہاں پہ پانی میں بچے پانی کے قریب 2 بچے کھیل رہے تھے، تو لکڑی کا ایک تختہ جو ہے ٹوٹا ہوا تھا، ایک بچہ پانی میں گر گیا، اور باپ نے فوری طور پہ اس کو بچانے کی کوشش کی۔ قریبی ایک خاتون نے فوری طور پہ پولیس کو فون کیا، اور وہاں پہ وہ پہنچے سروسز والے، لیکن والد کو وہ نہ بچا سکے۔ بچہ جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہیں، وہ پانی سے بچا لیا گیا۔ اگلی بڑی جناب امپورٹنٹ خبر ہے، اور اس کا تعلق ہم سب سے ہے، جتنے بھی لوگ سویڈن میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو پہلے دن کی جو تنخواہ ہے وہ پوری کٹ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ جماعتوں نے، جس میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی بھی ہے اور جو لیبر یونینز بھی ہیں، انہوں نے تجویز دی ہے کہ پہلے دن کی مکمل تنخواہ نہ کاٹی جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، فلو بھی ہوتا ہے، تو وہ چونکہ تنخواہ کٹتی ہے تو وہ پھر بھی وہ کام پہ آ جاتے ہیں،
اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی بیمار کرتے ہیں. تو اگر یہ نہ ہو تو لوگ ظاہر گھر میں رہیں جیسے کووڈ کے دنوں میں تھا. لیکن اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے جو سینٹر پارٹی جو عمومی طور پہ چھوٹے کاروبار والے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے, اور جو یہاں پہ جو آجر ہیں یا نیرنگز لیو ہے سویڈش کمپنی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر لوگ زیادہ چھٹیاں کرنی شروع کر دیں گے. ظاہر ان کو پتہ ہوگا جی ہماری تنخواہ تو کٹنی نہیں, تو وہ چھٹیاں کریں گے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ چھٹی کی تنخواہ کاٹیں گے تو لوگ بیماری کی صورت میں بھی آئیں گے. تو یہ جناب بڑا ایک ڈیبیٹ ہے, اور یہ سویڈش الیکشن کا بھی ایک موضوع بن رہا ہے. تو یہاں میں ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ کیا پہلے دن کی ملازموں کی تنخواہ کٹنی چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کٹیں گے تو پھر جو ہے وہ لوگ زیادہ چھٹیاں کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. پھر جناب اگلی خبر پھر وہ سویڈن میں یہاں مہنگائی کے حوالے سے ہے کہ مہنگائی یہاں کم ہوئی ہے, لیکن کیا جو انٹرسٹ ریٹ ہے, شرح سود ہے جو گھروں کے یا دوسرے اپنے لون لیے ہوتے ہیں, کیا وہ بھی کم ہوں گے کہ نہیں؟ تو تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جولائی میں افراط زر جیسے 0.7 رہا ہے, جبکہ جون میں یہ 1.3 تھا. اور بینکوں کا جو مرکزی بینک ہے سویڈن کا, اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ابھی بھی 2% ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل میں شرح سود کم ہوگا یا ویسے ہی رہے گا؟ تو جو SEB بینک ہے اس کے چیف اکانومسٹ ہیں, ان کے مطابق ابھی شرح سود بڑھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ شرح سود نہیں بڑھتی تو سویڈش کرونے پہ جو ہے وہ پریشر آ جاتا ہے, اور سویڈش کرونا جو ہے وہ دباؤ میں آ کے جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے, ویک ہو سکتا ہے ڈالر اور یورو کے مقابلے میں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں, یا اس سے جو لوگ سفر کرتے ہیں بیرون ملک ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال جناب یہ نظام ایسے ہی چلتا ہے, کبھی انفلیشن کم, کبھی زیادہ, کبھی انٹرسٹ ریٹ یا کم, یا اس طرح کے معاملات جو ہے چلتے رہ رہے ہیں. اور آج کے سویڈن کی ڈائری کی آخری خبر یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ جو تارکین وطن امیگرینٹس آتے ہیں ان کو جو سویڈش لینگویج سکھائی جاتی ہے SFE, اس کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا جائے, اس کو بہتر بنایا جائے, اور اس کو جاب کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے, اور صرف زبان سکھانے تک محدود نہ ہو بلکہ ان لوگوں کو سویڈش معاشرے کے عملی پہلو وہ بھی واضح طور پہ دکھائے جائیں, اور اس پہ دوران تعلیم ان کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے جاب کیسے حاصل کرنا ہے, سویڈن میں کام کیسے کرنا ہے, یہاں سویڈن کا جو ویسے معاشرے کی جو ساری چیزیں جو سٹیزن شپ ٹیسٹ میں بھی ہونی ہیں, جو صنفی مساوات, جنڈر ایکویلٹی ہے, بچوں کے حقوق ہیں, رشتہ دار خاندان کے متعلق مذہبی آزادی, اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ان کو بتانی چاہیے تاکہ سویڈش لینگویج کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں سیکھیں اور اس سے انٹیگریشن بھی ہو اور وہ جابز حاصل بھی کریں. تو مجھے یاد ہے جب ہم لوگ جاتے تھے تو اس میں تو یہ خاصا ہوتا تھا, ہمیں خاصے وہ اسٹڈی ٹور کرواتے تھے, سویڈش ریڈیو, ٹیلی ویژن, یہ جو یہاں پہ اخبارات ہے DN, اور جہاں اخبار چھپتی ہے, اور میوزیمز, پارلیمنٹ, بہت چیزیں ہم لوگوں نے اس دور میں دیکھی تھی. پرانی بات ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت لوگ SFE جنہوں نے حال ہی میں کیے کر رہے ہیں, کیا اب بھی ان کو اس طرح کے اسٹڈی ٹورز اور باقی انفارمیشن بھی دی جاتی ہیں یا نہیں؟ یہ بہرحال اس پہ اب بحث ہو رہی ہے کہ انٹیگریشن کا عمل جو دو طرفہ ہے اور اس میں SFE کو زیادہ مؤثر بنانا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے اس بارے میں اور آج کی تمام خبروں کے بارے میں ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیے اور اپنی رائے دیتے رہیے, اور آپ سے ملتے ہیں جناب اگلے ولاگ.